معزز حاضرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انجمن تبلیغ الاسلام جو 1994 میں تشکیل پائی اور 1996 سے آج تک نہایت تسلسل کے ساتھ جناب کوثر چشتی صاحب اور ان کے رفقا جن میں جناب صلاح الدین ناصر صاحب اور دیگر احباب شامل ہیں، آج کل وہ علیل ہیں، ورجینیا میں ہیں، ورنہ وہ ہر سال یہاں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے سب دوستوں کے تعاون سے یہ نعتیہ مشاعرہ ہر سال اس طرح سے منعقد ہوتا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نعت کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کے صرف ایک ہی معنی ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کرنا، اور ہم کیا، ہماری کیا اوقات کے ہم بیان کریں جس کی ثنا رب ذوالجلال خود بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کہیں وہ یا ایھا المزمل کہہ کر، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر، کہیں وہ یاسین و طٰہٰ کہہ کر، اور کہیں وہ رحمت للعالمین بنا کر، خاتم النبیین بنا کر، اور پھر اس سے بڑھ کر کہ کعبہ قوسین جیسے اور ادنا کے منزل پہ پہنچ کر مولانا انور شاہ کشمیری کی ایک کتاب ہے کفر اور الحاد کے بارے میں، ارحاق الملحدین پر، اس میں آپ ذکر کرتے ہیں اسرا کا، اور آپ اس آیت کی تشریح یوں بیان کرتے ہیں کہ کعبہ قوسین او ادنا، اللہ کے اتنے قریب کے دو کمانوں کے درمیان۔ آپ اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ جیسے پیاز کے اندر کے باریک چھلکے کا باریک چھلکا، اتنی ٹرانسپیرنسی تھی۔ پھر آپ کی شان رسالت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ کہیں تو ہر پیغمبر کو مختلف معجزے دیے، موسیٰ کو عصا، عیسیٰ کو ید بید، یوسف کو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آج خوبا ہمدارن تو تنہا داری۔ ہمارے کراچی کے ایک شاعر ہیں عبید اللہ علیم نے اسے اس فکر کو بڑے مختلف انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک چہرے میں تو ممکن نہیں اتنے چہرے، ایک چہرے میں تو ممکن نہیں اتنے چہرے، کس سے کرتے جو کوئی عشق دوبارہ کرتا۔ یہ ایک نیا زاویہ تھا ان کا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور ان کے خصائل بیان کرنے کا معنی ہی نعت ہے۔ اچھا، نعت کی جو ابتدا ہے، یہ ایک تو یہ ہے کہ نعت خوانی کیسے حسان بن ثابت کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ سے پہلے بھی بے شمار، اس سے پہلے بھی نعت خوانی اور نعتیہ اشعار کہے جاتے رہے۔ اردو میں ایک مت بنی ہوئی ہے کہ اردو شاعری میں نعت کی ابتدا بہت کچھ عرصہ ہوا ہے۔ میں اتفاق کرتا ہوں سید اولاد رسول صاحب سے کہ اردو میں یہ ابھی نہیں ہوئی، اردو جب سے شروع ہوئی ہے اس دن سے ہی نعت کا ابتدا ہوا، اور نعت کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے قصائد اور آپ کے اوصاف ہیں۔ پھر اس انجمن تبلیغ الاسلام نے اس طرح کی یہ روایت ڈال کر ہمارے یہاں پر ایسے بہت سارے شاعر تھے جنہوں نے نعت کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن اب الحمدللہ کہ ہمارے نیو یارک کے بے شمار شاعر اس جانب بھی تو معزز حاضرین، آج کی اس محفل کے پہلے حصے میں ہم آج ایک کتاب کی رونمائی کے لیے جناب کوثر چشتی صاحب کی، اس سے پہلے بھی آپ ساقی کوثر کے نام سے اپنا مجموعہ کلام جو کہ
نعتوں پر مشتمل ہے، شائع ہو چکا ہے، اور یہ دوسرا مجموعہ آیا ہے نوائے کوثر کے نام سے، اور یقین جانیے کہ یہ بڑے نصیب کی بات ہے جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی کا قلم اٹھے اور آپ کی تعریف میں اپنے چند کلمات کہے۔ یہ انہی کا کرم ہے کہ قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ یقین جانیے یہ آپ لاکھ یہاں پر ہزاروں شاعر گزرے ہیں، کسی کو توفیق ہی نہیں ہو سکی کہ وہ شاعر جو ہے وہ نعت کر سکے، شاید اس لیے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، یا اس لیے کہ انہیں حکم ہی نہیں ہوا۔ لیکن الحمدللہ کہ اس طرح کے اجتماعوں سے یہ ذوق و شوق بڑھتا گیا اور اب شاید اس طرف توجہ ہوئی ہے۔ میں آج کی اس کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں اور اس پر مضمون پڑھنے کے لیے آج ہمارے اس تقریب کے مہمان خصوصی اور اس مسجد کے خطیب نہایت ہی نامور شاعر بھی ہیں، اور اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے تقریب میں آپ ہی کی کتاب کی رونمائی ہوئی تھی، آج آپ مولانا کوثر چشتی صاحب کی کتاب پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جناب سید اولاد رسول صاحب سے کہ وہ کتاب پر اپنا مضمون پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، حق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم جناب چشتی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں آپ اسے نعتیہ مجموعہ کلام کی رونمائی کے سلسلے میں۔ جو مضمون میرا اس میں شامل ہے اور حکم ہوا ہے تو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ادب اور شاعری کے مابین وہی رشتہ ہے جو ایک جسم اور روح کے درمیان ہوتا ہے۔ جس طرح روح کے ملاپ سے جسم میں زندگی کی لہر دوڑتی رہتی ہے اور روح کی جدائی سے موت واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح شاعری ادب کی حیات کا باعث اور اس کے عدم سے ادب کی موت۔ شاعری ادب میں نکھار لاتی ہے اور اسے نصا و مزین بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ یہ امر مبنی بر حقیقت ہے کہ ادب شاعری کے بغیر ادھورا اور نامکمل ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہر دور میں شاعری کا سراغ ملتا ہے اور شعراء کی ایک طویل فہرست نظر آتی ہے۔ ارباب شعر و ادب سے بات بخشی نہیں ہے کہ فنون شاعری میں نعت گوئی کو ایک اہم اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ نعت گوئی کوئی فن جدید یا نوزائیدہ فن نہیں ہے، بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ضروری میں نعتیہ شاعری عروج و ارتقاء کی منزل پر فائز تھی۔ اس کی بین دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے محترم شان شعراء کے مقدس کلام ہیں جو آج بھی تاریخ کے سنہرے صفحات پر ثبت و نما ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام غزالی علیہ الرضوان اپنی معینات تصنیف احیاء العلوم میں بیان فرماتے ہیں، قالت عائشہ کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتناشدون عنده الاشعار وهو يتبسم۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اشعار پڑھتے تھے اور آپ مسکراتے تھے۔ کتاب مظہر الحق کے یہ اشعار میرے دعوے کی پشپناہی کے لیے کافی ہیں۔ شعرہا، شعر کی جمع فارسی میں شعرہا، کار کارہا، حالگاہ میں مکن جاتی ہے۔ شعرہا علی گفت حسین و حسن، گفت انس، گفت اویس قرن، شعر کے حسان عرب گفتہ است، سید کونین پذیرفتہ است۔ منع ز اشعار نہ کردش نبی، نہیں ازاں کار نہ کردش نبی، بلکہ برو کرد ہزار آفرین، سید کونین رسول امین۔ مذکورہ والا شبہی سے بات روشن ہو جاتی ہے کہ نعت گوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل پاک میں بھی بے پناہ مقبول تھی۔
اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ نعتیہ شاعری ابتدا عربی شعراء سے ہوئی، پھر بتدریج یہ فن اپنی ارتقائی منزل طے کرتا ہوا فارسی شعراء تک پہنچا، پھر رفتہ رفتہ اردو شعراء نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور آج اس فن نے دنیا میں اپنی مضبوط شناخت قائم کر لی ہے اور اپنی اہمیت و افادیت کا لوہا منوا دیا ہے۔ تعجب بالائے تعجب ہے کہ بعض ہنردان ادب نے کہہ ڈالا کہ اردو میں نعتیہ شاعری کی روایت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جواباً اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ انہیں تاریخ سے کوئی آشنائی ہے اور ان حقائق سے تعلق۔ حالانکہ یہ کہا جائے تو قطعی غلط نہ ہوگا کہ اردو میں نعتیہ شاعری روایت اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود اردو شاعری۔ آج تاریخ ادب کا باستیاب مطالعہ کیا جائے، یہ بات ناقابل انکار ہوگی کہ اردو کی اشاعت میں صوفیاء کرام نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے، اور اردو حقیقتاً ایسی ہی تقدس مآب شخصیتوں کے زیر سایہ پلی بڑی اور پروان چڑھی، کیونکہ ان کی ذوات مقدسہ کا مقصود اصلی خلق اللہ کی خدمت اور دین متین کی ترویج و اشاعت کرنا تھی، اور ان کی تبلیغ کا میڈیا کوئی اور زبان نہیں بلکہ اردو ہی تھی۔ یہی وجہ ہے ان کی تصانیف میں آج بھی حمدیہ نعتیہ اشعار کی بھرمار نظر آتی ہے۔ صوفیاء کرام میں حضرت فرید الدین گنج شکر، امیر خسرو، احمد احیاء منیری، حمید الدین ناگوری، بندہ نواز کے دراز وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اب ہم ذرا 18ویں صدی اور 19ویں صدی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ان ادوار میں اردو شاعری بلا شبہ انتہائی عروج پر تھی، اور ہر جانب غزل گوئی کی دھوم ہی نہیں مچی تھی بلکہ اس کی دھاک جمی ہوئی تھی۔ مگر اس کے باوجود ایسے وقت میں بھی ہمارے سامنے بیشتر ایسے خوش نصیب نعت گو شعراء کی ایک لمبی قطار نظر آتی ہے کہ جن لوگوں نے نعت گوئی کو اپنا مشغلہ بنا کر جہاں نعتیہ شاعری و جلا بخشی، وہیں اردو ادب کے بیمار جسم میں تازہ روح ہوں۔ اس دور میں سر فرید محسن کاکوری، صوفی منیری، امیر بینائی، بیدم شاہ وارسی کا اسماء شمار کیے جا سکتے ہیں، مگر یہ الگ المیہ ہے۔ دنیائے ادب نے نعت گو شعراء کو ایسا مقام نہیں دیا جس کے وہ مستحق تھے اور جس کی ان کی فکری کاوش متقاضی تھی۔ جب ہم مذکورہ نعت گو شعراء اور حضرت احمد رضا خان صاحب کے مابین تقابلی تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بات اعظم من الشمس ہو جاتی ہے کہ کلام رضا یقیناً فصاحت و بلاغت کا جامع اور فنی نقطۂ نگاہ سے مایہ ناز اور امتیاز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے کلام کو دنیا کلام الامام، امام الکلام سے یاد کرتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے قطعی غلط نہ ہوگا کہ امام رضا کا کلام اپنے زمانے کے جملہ نعت و شعراء سے حد درجہ فائق تھا، اور بالخصوص آپ کی نعت لم یعت نظیروں کا فی نظرین اور قصیدہ معراجیہ آج بھی دنیا ادب کے لیے ایک چیلنج ہے۔ میرا خیال ہے اس کا بدل صبح قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ امام احمد رضا کلام خوبیاں ارباب نظر سے مخفی نہیں ہے، تو کسی موقع انشاءاللہ اس عمل پر روشنی ڈالی جائے گی۔ الحق مرن یعنی حق تلخ ہوتا ہے، کہ تحت یہ بھی کہتا چلوں جن ارباب فن و ادب نے آپ کے کلام سے بے اعتنائی برتی اور آپ کے کلام کو ادب میں درجہ نہیں دیا، یہ بلا شبہ ان حضرات کی عصبیت اور تنگ نظری کی واضح مثال ہے۔ کسی نے بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ وہ شخص شاعر ہو ہی نہیں سکتا جو عشق کی منزل سے نہ گزرا۔ جو اشعار عشق سے خالی و عاری ہوتے ہیں بالکل بے معنی اور ٹھیکے لگتے ہیں۔ جب عام شاعری کے لیے عشق ایک ناگزیر امر ہے تو پھر نعتیہ شاعری کے لیے عشق بلا شبہ جزء لا ینفد سے کم نہیں۔ وہ نعتیہ شاعر مقبول ہوتے ہیں جو عشق کے اشعار ہوتے ہیں۔ آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک شاعر کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ نہ بنے وہ نعت نہیں کہہ سکتا، اگر کہہ بھی لے تو اس کے اشعار میں نہ وہ کیف ہوگا اور نہ وہ وجد۔ الحاصل نعتیہ شاعری کے لیے عشق رسول شرط اولین ہے۔ ثانیاً یہ کہ نعتیہ شاعری ایک بہت ہی مشکل نازک فن ہے۔ اس سلسلے میں جناب عرفی کا نظریہ ہے نعتیہ شاعری تلوار کی دھار پر چلنے کا مترادف ہے۔
ڈاکٹر کرامت علی کرامت کہتے ہیں نعت و منقبت کہنا پل صراط پر چلنے سے کم نہیں. نعتیہ شاعری کے اشکال کی وجہ پروفیسر عنوان چشتی بیان کرتے ہیں کہ نعت گو کو ایک طرف فن شاعری کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے اور دوسری طرف نعت پاک کے داخلی تقاضوں یعنی اس کی مذہبی اور روحانی جہاد کا احترام کرنا پڑتا ہے. ان سارے اقوال سے ہمیں نتیجہ کر سکتے ہیں یہ میدان اس قدر پرخطر اور سنگین ہے کہ ذرا قدم پھسلے تو آدمی کہیں کا نہیں رہتا. کیونکہ بقول ڈاکٹر غلام احیی انجم افراد میں شان رسالت میں گستاخی اور تفرید میں شان الوہیت میں تنقیص کا شائبہ رہتا ہے. انہی وجوہات کی بنیاد پر جن شاعروں نے شریعت کے اصول و ضوابط کا لحاظ کیے بغیر نعتیں کہیں وہ علماء کی فتاوی کی زد میں آ گئے. تاہم اس میدان میں چند ہی ایسے باہوش اور محتاط نظر آتے ہیں شاعر نظر آتے ہیں جن کا کلام شرعی نقائص سے مبرہ منزہ ہے. ان میں سے ایک نام جناب کوثر چشتی صاحب. رب کائنات نے چشتی صاحب کو گناہوں صفات سے نوازا ہے. میری ان سے کئی سالوں کی رفاقت رہی ہے اور آج بھی ہے. اللہ کرے یہ تعلق تاحیات قائم رہے. تعلق کی اہم وجہ ہے عشق رسول اور استحکام ایمان. بحمدہ تعالیٰ آپ کا ایمان بلا شبہ مستحکم ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے سینے میں عشق رسول کی شمع فروزہ ہے. جب دونوں چیزیں کسی اندر پائی جاتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے. مذکورہ خوبیوں کا جو حامل ہو بڑا ہی پرخلوص اور خلیق ہوتا ہے. ایسا شخص اپنے لیے کم اوروں کے لیے اپنی حیات کے بیشتر لمحات وقف کر دیتا ہے جو آپ کے سامنے ظاہر و باہر ہے. نیو یارک کی سرزمین آج بھی آپ کے خلوص و وفا کی غماز ہے اور آپ کی دینی مسلکی خدمات اس قدر وقی ہیں جو آپ عزت سے نکلے گا. خدا قدوس نے جہاں آپ کے اندر شاعری کا ملکہ عطا فرمایا وہیں آپ کو خوش الہانی کی نعمت سے بھی نوازا. جب یہ سرے محفل نغمہ پرداز ہوتے ہیں تو سامعین کے اندر ایک ناقابل بیان کیف و سرور کا سما بن جاتا ہے. جہاں تک آپ کی شاعری کا تعلق ہے یہ کہنا مبنی پر صداقت ہوگا کہ آپ نے اپنی تمام تر توجہ نعت گوئی کی طرف مبذول فرمائی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش کو اپنی حیات کا نصب العین بنایا. زیر نظر کتاب نوائے کوثر موسوعہ دوسرا نعتیہ مجموعہ کلام ہے. میں نے اس کتاب کا بھی استیاب مطالعہ کیا ہے. بحمدہ تعالیٰ آپ کے اشعار جہاں شرعی حدود کے پاسدار ہیں وہیں ان میں شوکت الفاظ کے ساتھ تخیل کی روانی اور خوبصورت بندشیں بھی نظر آتی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موصوف کے اشعار میں عشق رسول کی دلوا ترازیاں ایسی ہیں دیگر خوبیوں پر حد درجہ فائق ہیں. اللہ کرے زور قدم اور زیادہ. محترم چونکہ آج بڑی اہم رات ہے تو اس سلسلے میں چند اشعار آپ سماعت کر دیں اس کے بعد پھر جناب طاہر صاحب مائک پر. آج کی رات سے متعلق میں نے چند اشعار کہے. دیکھیے مسجد خضرا کی فضا آج کی رات. دیکھیے مسجد خضرا کی فضا آج کی رات نہ تو نور کی چھائی ہے گھٹا نہ تو نور کی چھائی ہے گھٹا آج کی رات. یہ نوائے کوثر یہ ترکیب فارسی ہے مضافلے ہے نا. اردو میں کیا ہوئی کوثر کی نوا. اب آپ شعر سنیں. آپ مدح و توصیف کی آتی ہے صدا آج کی رات. مدح و توصیف کی آتی ہے صدا آج کی رات. ہر سو محفل میں ہے کوثر کی نوا آج کی رات. ہر سو محفل میں ہے ہر سو مدح و توصیف کی آتی ہے صدا آج کی رات. ہر سو محفل میں ہے کوثر کی نوا آج کی رات. عاشقوں کا یہ حسین قافلہ اترا ہے عجب. عاشقوں کا یہ حسین قافلہ اترا ہے عجب لے کے سرمایہ اخلاص و وفا آج کی رات. لے کے سرمایہ اخلاص و وفا آج کی رات. اور بزم نعت شہ عالم کا ہے تابندہ اثر. بزم نعت شہ عالم کا ہے تابندہ اثر. قابل دید ہے یہ نور و ضیاء آج کی رات. قابل دید ہے یہ نور و ضیاء آج کی رات.
اور تادم زیست سلامت رہے یہ عشق نبی، تادم زیست سلامت رہے یہ عشق نبی، دست بستہ کریں سب مل کے دعا، دست بستہ کریں سب مل کے دعا۔ آج کی رات اور محفل نعت کے صدقے ہے یقین کامل، محفل نعت کے صدقے ہے یقین کامل، دور ہو جائے گی ہر ایک کی بلا، دور ہو جائے گی ہر ایک بلا۔ اور باب دل کھول کے سرکار کی نعتیں سنیے، باب دل کھول کے سرکار کی نعتیں سنیے، سر پہ تن جائے گی رحمت کی رضا، آج سر پہ تن جائے گی رحمت کی رضا، باب دل کھول کے سرکار کی نعتیں سنیے، سر پہ تن جائے گی رحمت کی رضا آج۔ اور جس قدر چاہو، یہ آخری شعر ہے غالباً، جس قدر چاہو بھرے جاؤ تم اپنا دامن، جس قدر چاہو بھرے جاؤ اپنا دامن، بڑھتی ہے رب کی یہاں جود و عطا، آج بڑھتی ہے رب کی یہاں جود و عطا آج کی رات۔ اور مقطع کا شعر ہے کہ مستوں سرشار ہے قدسی در و دیوار سبھی، مستوں سرشار ہے قدسی در و دیوار سبھی، یوں چلی ہے یہاں طیبہ کی ہوا، یوں چلی ہے یہاں طیبہ کی ہوا آج کی رات۔ دیکھیے مسجد خضرا کی فضا آج کی رات، نخط نور کی چھائی ہے گدا آج کی رات۔ بہت بڑا مال کا آغاز کیا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے ایک کمپلیٹ کی ہے کتاب، اس کے حق میں یہ ایک نعرہ بنتا ہے، نعرہ تکبیر، کوثر چشتی زندہ باد، کوثر چشتی زندہ باد، کوثر چشتی زندہ باد، کوثر چشتی زندہ باد، کوثر چشتی زندہ باد۔ جزاک اللہ۔ معزز حاضرین، اس سے پہلے کہ ہم مشاعرے کی شروع کریں، میں چاہوں گا کہ اس کتاب کی چونکہ رونمائی کی یہ ایک رسم ہے کہ ہم مصنف کے ہاتھ سے آج کے مہمان خصوصی کو اور ہمارے مہمانان کو یہ کتاب ہدیے کے طور پر پیش کی جائے۔ میں گزارش کروں گا چشتی صاحب آپ کچھ اپنے کلمات کہیں گے کتاب کے حوالے سے، تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جناب کوثر چشتی صاحب۔ معزز قاتل اطلاعات، یہ میرے لیے بہت ہی عزت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس کتاب میں آپ حضرات کی دعائیں چاہیے مجھے، اور اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اپنے حضور میں قبول فرمائے، اور ہم جوم معیشت یہ میرے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی۔ آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سلسلے میں اس راستے پر جاری و ساری رکھے، اور میں جس قدر اپنے دین کی مسجد کی خدمت کر سکوں کرنے کے لیے میں ہمارا وقت تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔